بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو کتاب ہے بکھرے موتی نام سے، تو اس سے متعلق ایک صاحب نے ایک واقعہ بھیجا تھا، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ کئی حضرات نے اس واقعے کے بارے میں معلوم کیا تھا، تو میں نے جواب میں عرض کیا تھا کہ یہ واقعہ جو ہے صحیح نہیں ہے، اس کو بیان نہیں کرنا چاہیے۔ تو ایک صاحب نے معلوم کیا کہ جب یہ واقعہ صحیح نہیں ہے اور بکھرے موتی نامی کتاب میں اور بھی بعض اس طرح کے واقعات یا روایتیں نقل ہوئی ہیں کہ جو مستند اور معتبر نہیں ہے، تو پھر اس کتاب کے بارے میں تو لوگوں کو منع کرنا چاہیے کہ یہ کتاب پڑھی نہیں جانی چاہیے اور اس کتاب کا مطالعہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو مناسب معلوم ہوا کہ اس کا جواب عرض کر دیا جائے۔ تو پہلے تو جو واقعہ ہے میں اس کو نقل کر رہا ہوں، اور پھر یہ جو اعتراض ہے کہ بکھرے موتی نامی کتاب کا مطالعہ نہیں کرنا چاہیے، اس کا جواب عرض کروں گا۔ تو دیکھیں، جو واقعہ ہے وہ تو اس طرح سے ہے کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، یہ بزرگ حضرات صحابہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر تشریف لے گئے۔ تو اس مبارک مجلس میں سرور کونین حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور چاروں خلفائے راشدین موجود تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی زوجہ محترمہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے ان معزز مہمانوں کی خاطر تواضع کرنے کے لیے ان کے پاس جو سب سے بہترین چیز تھی وہ پیش کی۔ ایک شہد کا پیالہ، وہ خوبصورت اور چمکدار پیالہ تھا۔ اتفاق سے شہد کے پیالے میں ایک بال گر گیا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں جب وہ پیالہ آیا تو آپ نے ان حضرات کے سامنے وہ پیالہ پیش فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ دیکھو، خوبصورت پیالہ ہے اور اس میں شیریں شہد ہے، اس میں ایک بال پڑا ہوا ہے۔ ہر ایک اپنی طبیعت پر زور ڈال کر اپنے اپنے ذوق کے مطابق اس پیالے اور بال کے متعلق اپنی رائے پیش کرے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نزدیک مومن کا دل تش سے زیادہ روشن اور چمکدار ہے، اور اس کے دل میں جو ایمان ہے وہ شہد سے زیادہ شیریں ہے، لیکن ایمان کو موت تک حفاظت کر کے لے جانا بال سے زیادہ باریک ہے۔ حضرت عمر فاروق، یہ طویل واقعہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بھی کچھ فرمایا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے بھی کچھ فرمایا، حضرت علی نے بھی کچھ فرمایا، حضرت فاطمہ نے فرمایا کہ عورت کے حق میں حیا اس تش سے زیادہ روشن اور چمکدار ہے، اور اس کے چہرے پر پردہ اس شہد سے زیادہ شیریں ہے، اور ایک غیر مرد پر نگاہ نہ پڑے اور غیر مرد کی اس پر نگاہ نہ پڑے، یہ بال سے بھی زیادہ باریک ہے۔ ایسے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی معرفت تش سے زیادہ روشن ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ معرفت الہی سے آگاہ ہو جانا اور معرفت الہی سے حاصل ہو جانا اس شہد سے زیادہ شیریں ہے، اور اللہ کی معرفت کے بعد اس پر عمل کرنا یہ بال سے بھی زیادہ باریک ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بھی کچھ فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جنت اس تش سے زیادہ روشن ہے اور جنت کی نعمتیں اس شہد سے زیادہ شیریں ہیں، لیکن جنت تک پہنچنے کے لیے پرسرات سے گزرنا بال سے زیادہ باریک ہے۔ تو یہ واقعہ ہے، بہت سے حضرات اس کو بیان کیا کرتے ہیں۔ بکھرے موتی میں بھی یہ واقعہ نقل ہوا ہے، لیکن یہ واقعہ موضوع ہے، اس واقعے کو بیان نہیں کرنا چاہیے۔ چنانچہ دارالعلوم دیوبند کے فتوے میں ہے، سوال کیا گیا کہ ایک واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شہد کا پیالہ پیش کیا گیا، اس میں ایک بال پڑا ہوا تھا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مسلمان اس پیالے سے زیادہ خوبصورت ہے، اس کا ایمان شہد سے زیادہ میٹھا ہے، ایمان پر قائم رہنا بال سے زیادہ باریک ہے۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کچھ کہا، حضرت عثمان نے بھی کچھ فرمایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معرفت اس پیالے سے زیادہ خوبصورت ہے، اور معرفت جس کو مل جائے وہ شہد سے زیادہ میٹھا ہے، الی آخر القصہ۔ تو اس قصے کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ مذکورہ واقعہ تفسیر روح البیان میں آیت لو یشاء اللہ لہدی الناس جمیعا سورہ رعد کے ذیل میں قدر تغیر کے ساتھ مذکور ہے، لیکن وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شرکت کا ذکر نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ کسی دوسری کتاب میں مزید تفصیل موجود ہو، البتہ کسی صحیح مستند کتاب میں یہ واقعہ بسند ذکر نہیں کیا گیا، لہذا ایسے واقعات بیان کرنے سے اعتراض کرنا چاہیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب غلط بات منسوب کرنا بڑا گناہ اور ہلاکت کا سبب ہے۔ تو یہ دارالعلوم کے فتوے میں، تو اس واقعے سے متعلق جب صراحت ہو گئی ہے کہ واقعہ صحیح نہیں ہے، ایسے اور اہل علم نے تصریح کر رکھی ہے اس واقعے سے متعلق، تو جب معلوم ہو گیا اب اس کو بیان کرنا جو ہے جائز نہیں ہوگا۔ رہا ہے مسئلہ کہ بکھرے موتی نامی کتاب کو پڑھنا چاہیے نہیں پڑھنا چاہیے، تو جواب میں عرض ہے، دیکھیں جو بکھرے موتی نامی کتاب ہے، اس کے اگر آپ اس کا پیش لفظ پڑھیں گے جو مولانا عثمان صاحب کا لکھا ہوا ہے، تو وہاں انہوں نے صراحت کی ہے کہ اصل یہ جو اس کے اندر جو باتیں ذکر ہوئی ہیں بکھرے موتی نامی کتاب کے اندر،
تو یہ حضرت مولانا یونس پالن پوری دامت برکاتہم العالیہ کی ایک کاپی تھی در حقیقت. تو حضرت کے سامنے جو بھی عمدہ باتیں آتی تھیں، کوئی واقعہ آ گیا مطالعے کے دوران، کتابوں کا مطالعہ کرتے ہوئے کوئی عمدہ واقعہ آ گیا، کوئی روایت آ گئی، کوئی وظیفہ آ گیا، تو ان ساری باتوں کو اپنی اس کتاب کے اندر حضرت اپنی کاپی کے اندر نقل کر لیا کرتے تھے. تو یہ کاپی جو ہے مولانا عثمان صاحب کے نظر سے گزری، تو انہوں نے اصرار کیا کہ حضرت ہم اس کاپی کو چھاپنا چاہتے ہیں، کتابی شکل دینا چاہتے ہیں. تو حضرت نے منع کیا کہ بھئی یہ تو میں نے اپنے لیے لکھی ہیں ساری کی ساری چیزیں، آپ اس کو کیوں چھاپنا چاہتے ہیں؟ لیکن انہوں نے اصرار کیا، تو اس کے بعد حضرت نے اجازت دے دی اور اس کتابی شکل میں یہ آ گئی چھپ کر کے. تو یہ اس کا پس منظر ہے تصنیف کا. اور اس پر پھر دیکھیں تصحیح ہوئی ہے، اس کی نظر ثانی ہوئی ہیں حضرت مولانا مفتی امین صاحب پالن پوری جو دارالعلوم دیوبند کے استاد ہیں، حضرت اقدس مفتی سعید احمد پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ کے چھوٹے بھائی ہیں اور بڑی مستند شخصیت ہیں، فقہ و فتاوی پر گہری نظر رکھتے ہیں، احادیث پر گہری نظر ہے. تو ان کی نظر سے جو ہے ساری کی ساری کتاب گزری ہے. تو اس لیے بالکل مستند کتاب ہے، بالکل اس کا مطالعہ کیا جائے. رہا یہ مسئلہ کہ بھئی بعض واقعات اس کے اندر ایسے نقل ہوئے ہیں جو معتبر نہیں ہیں، یا کوئی روایت اس طرح کی نقل ہو گئی ہے. تو دیکھیں دنیا کی جتنی بھی کتابیں لکھی گئی ہیں قرآن مجید کے علاوہ، تو ہر کتاب کے اوپر کسی نے کوئی نہ کوئی اعتراض کیا ہے. آپ دیکھ لیں بخاری اور مسلم میں تو خیر کوئی ضعیف موضوع روایت موجود نہیں ہے، اگرچہ وہاں بھی بعض علم کا خیال ہے کہ ان دونوں کتابوں کے اندر بھی ضعیف روایتیں موجود ہیں. لیکن ان دونوں کتابوں کے علاوہ جو اور کتابیں ہیں، مثلا آپ سنن ابن ماجہ کو لے لیجئے، ترمذی کو لے لیجئے، تو ان کے اندر تو اہل علم صراحت کر رکھی ہے کہ موضوع روایتیں موجود ہیں. تو ان کتابوں کے اندر موضوع روایت ہونے کی وجہ سے کیا ہم یہ کہہ دیں گے کہ بھئی ان کتابوں کا پڑھنا ہی ناجائز ہو گیا ہے، اب ان کتابوں کو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے؟ ظاہر ایسا نہیں ہوتا ہے، بلکہ ان کتابوں کا مطالعہ کیا جاتا ہے، اور جہاں کوئی موضوع روایت آتی ہے اس کے بارے میں صراحت کر دی جاتی ہے کہ یہ روایت موضوع ہے اور من گھڑت ہے، اس کو بیان نہیں کرنا چاہیے. امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ کے آپ مستدرک کو لے لیجیے، اس کا بھی وہی حال ہے. وہ کہتے ہیں کہ میری تحقیق کے مطابق یہ جو روایت ہے بخاری اور مسلم کی شرط کے مطابق ہے. علامہ ذہبی آتے ہیں کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو روایت ہی موضوع ہے، بالکل اس کو تو بیان کیا ہی نہیں جا سکتا ہے. تو یہ تو محدثین کا حال ہے کہ جو بڑے بڑے محدثین تھے انہوں نے جو کتابیں لکھی ہیں، جو سندوں کے ساتھ جو روایتیں نقل فرمائی ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ صحیح ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی کہہ دیا جاتا ہے کہ موضوع روایت ہے. لیکن ہم وہاں یہ نہیں کہتے ہیں کہ ساری کتابی کو پڑھنا غلط ہو گیا ہے، کتاب کا مطالعہ کرنا غلط ہو گیا ہے. تو جو اور کتابیں ہیں ان کے بارے میں بھی یہی کہا جائے گا. ہاں ہے کہ کوئی اس طرح کی کتاب ہو کہ وہ ساری کی ساری غیر معتبر ہو، یا اس میں اکثر مضامین جو ہیں وہ بالکل غیر معتبر ہوں، تب تو یہ کہا جائے گا کہ بھئی اس کتاب کا مطالعہ نہیں کرنا چاہیے. لیکن جب کوئی کتاب اس طرح کی ہے کہ اہل علم کی نظروں سے وہ گزر چکی ہے اور اس کے اکثر مضامین صحیح ہے، اکا دکا کوئی اس طرح کی بات آ گئی ہے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. پھر اس طرح کی کتاب کا بالکل مطالعہ کرنا چاہیے، اور جس واقعے کے بارے میں اور جس روایت کے بارے میں تحقیق ہو جائے، معلوم ہو جائے کہ یہ صحیح نہیں ہے، تو پھر اس کو بیان کرنا اور اس کو پھیلانا اور دوسروں کو بتانا یہ جائز نہیں ہوگا، الا یہ کہ اس نیت سے بتایا جا رہا ہو کہ بھئی یہ موضوع ہے اور اس کو بیان نہ کیا جائے. تو امید ہے کہ بات واضح ہو گئی ہے. بکھرے موتی جو ہے کتاب جو ہے اس کا بالکل مطالعہ کرنا چاہیے. عمدہ کتاب ہے، بہت ساری باتیں اس کے اندر ماشاءاللہ نقل ہوئی ہیں، بہت سی عمدہ اور اچھی باتیں ہیں، ان کا مطالعہ کیا جائے. السلام علیکم.